بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اس نظم کا خلاصہ ہے اور نظم شکست کی آواز کا خلاصہ ہے، اور اس خلاصے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں، یعنی فائدہ اٹھائیں۔ تو میرے چینل پر نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سبق کا خلاصہ آپ ضرور سنیں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑھتے ہیں اس نظم کے خلاصے کی طرف، اور نظم کا نام کیا ہے؟ نظم کا نام ہے شکست کی آواز، اور اس کے شاعر میرا جی ہے۔ تو اس نظم کے خلاصے کی طرف جاتے ہیں، بڑھتے ہیں، لیکن میں چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس چینل کے لنکس بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو بڑھتے ہیں اس نظم کے خلاصے کی طرف۔ شاعر میرا جی شکست کی آواز میں کہتے ہیں کہ امنگ و جذبہ اور ارادوں نے میرے دل کو ایک عجیب قسم کی پریشانی میں ڈالا ہوا ہے، مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس میں نئے نئے ارادے اور نئے عزم وہ پروان چڑھ لیں، ترقی ان کو مل رہی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں سواروں کی رہنمائی کروں، وہ لوگ جو سوار ہو چکے ہیں، سواری کر رہے ہیں، اور ان کو نئے نئے رستے اور منزلوں سے میں ان کو پہچان کراؤں، ان کو بتاؤں کہ کن رستوں پہ جانا چاہیے۔ مجھے زمین کی بجائے آسمان پر جا کر وہاں سے چاند کے حسین و جمیل ٹکڑے لے آنے چاہیے وہاں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں صحراؤں کا طویل و عریض فاصلہ دنوں اور گھنٹوں میں نہیں، بس ایک ہی سیکنڈ کے اندر میں طے کروں، اور سمندر کے جو درمیان ایک نئی دنیا اس میں ڈسکوری کروں، اور میں پہاڑ کی برف پوش چوٹی پر چڑھ جاؤں اور وہاں پتھر اور سنگریزوں کا نظارہ کروں، جو پتھر پڑے ہوئے ہیں ان کا میں نظارہ کروں۔ میرے دل کی تمنا ہے کہ یہ ساری کائنات بس ایک چھوٹے سے ذرے میں تبدیل ہو جائیں، اور وقت کا ایک طویل ترین اور نہ ختم ہونے والا جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہے، بس ایک ہی سیکنڈ کے اندر اندر گزر جائیں۔ شاعر کی سوچ اب حقیقت پسندانہ وہ اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں اونچے اونچے ارادے ہوں، اونچے خیالات ہوں، تخیلاتی دنیا میں جائیں، لیکن تخیلاتی دنیا کے ساتھ ساتھ عملی دنیا میں بھی آ جائیں، تو ہوا کرے اس سے کیا ہوتا ہے، ہم جیسے سیدھے سادے لوگ اس دنیا میں بھی اس صفت سے ہم دور ہی رہیں گے اور دور ہی رہتے ہیں۔ تہذیب جدید نے ہمیشہ ان سیدھے سادے لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کیا ہوا ہے، استحصال کیا ہوا ہے، اور وہ اپنی ہر اچھی بری حالت کو مقدر کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے بس یہی ہمیں ملتا رہے گا، اس کے علاوہ ہمیں مزید کوشش نہیں کرنی۔ تو یہ ان لوگوں کے حوالے سے شعر کہتے ہیں کہ شعر کے بقول یہ لوگ اپنے حال میں یعنی مصروف ہے، مستغرق ہے، انہیں اپنی حالت کے بدلنے کی نہ خواہش ہے اور نہ انہیں کوئی تمنا ہے، اور اپنی تقدیر سے کسی قسم کا شکوہ بھی ان کو نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مولانا تفسیر نے کہا، ایک شعر ہے جو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، انہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اسی وجہ سے یہاں شعر کہتے ہیں کہ مگر جب سیدھے سادے لوگوں کی حالت زار پر میں نظر دوڑاتا ہوں، میں ان کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ یہ سیدھے سادے لوگ یہ ان کو ناکامی کیوں مل رہی ہے، کہ ان کا کیا زمانہ ان کا استحصال کیوں کر رہا ہے، اور زمانے کے لوگ ان کا استحصال کیوں کر رہے ہیں، اور ان کو ذلیل کیوں کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو میرا دل بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے، اگرچہ میں ساکت اور منجمد اور بے حس معاشرے کا مظلوم فرد ہوں، اور اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ان جیسا بن گیا ہوں، مگر اس کے باوجود میرے دل میں ایک آتش فشاں پک رہا ہے، اور جو مجھے اس جو شکست پروردہ جو خلا ہے، جو جگہ ہے، جو ماحول ہے، اس کے خلاف اور اس استحصالی نظام کے خلاف میں بغاوت اترنے پر یا میں بغاوت کرنے پہ مجھے اکسا رہا ہے۔ شعر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس طرح یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور میں اس طرف میں گامزن ہو رہا ہوں، میرے دل میں ایک آتش فشاں پڑنے والا ہے، مطلب میرے دل میں جو باتیں ہیں تو میں معاشرے کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے لوگوں، تم لوگ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگے ہوئے ہوں، اگلے جہان کے لیے بھی سوچنا چاہیے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے ملک کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس ملک کو آگے کی طرف بھی لے جانا ہے۔ اسی وجہ سے اگر تم لوگ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھتے جائیں گے، اور آپ کے والدین نے جو کچھ کیا ہوا ہے، آپ کے ابا اجداد نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں آگے تبدیلی نہیں لانی، تو اسی وجہ سے تم لوگوں کو ناکامی ہی ملے گی۔ اسی وجہ سے اپنی سوچوں کو بدلنے کی کوشش شروع کرے۔ تو اس جو نظم ہے، اس کا جو خلاصہ ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔